شہزاد نیّر پاکستان کے ممتاز اردو شاعر، فکشن رائٹر، نقاد، محقق شہزاد نیّر 29 مئی سن 1973 کو گوجرانوالہ کے قریب موضع گوندلاں والا میں پیدا ہوئے۔ شہزاد نیّر نے اسکول کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گوندلاں والا سے حاصل کی۔ بعد ازاں ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کی سند پائی۔ شعر و ادب میں علامہ سید ماجد الباقری اور جان کاشمیری سے شرف تلمس رہا۔ سن 1991 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وابستہ ہوئے۔ سن 1993 میں پاک فوج کے شعبہ توپ خانہ میں کمیشن حاصل کیا۔ دوران ملازمت بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ابلاغ عامہ میں ایم ایس سی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ایم فل کی سند پائی۔ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے فارسی اور عربی زبانوں کی تحصیل کی۔ سن 2018 میں توپ خانے سے ریٹائر ہوئے۔ دوران ملازمت مارکہ کارگل، لائن آف کنٹرول، جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں متعین رہے۔ سن 2020 سے سن 2023 تک فوجی فاؤنڈیشن کے شعبہ تعلیم میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دیں۔ پہلا شعری مجموعہ برفاب سن 2006 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 شعری مجموعے چاک سے اترے وجود، خوابشار اور گرہ کھلنے تک شائع ہو چکے ہیں۔ مائکرو فکشن کی کتاب کہانی چل رہی ہے طبع ہو چکی ہے۔ شہزاد نیّر کو اپنی شاعری پر پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر ایوارڈز کے علاوہ ان گنت اعزازات ملے ہیں۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری دوسری نشست ہے پاکستان میں صفحے اول کے اردو شاعر، نقاد، محقق، فکشن رائٹر، ماہر لسانیات محترم شہزاد نیّر صاحب کے ساتھ۔ شہزاد بھائی آداب۔ بہت شکریہ، آداب۔ شہزاد بھائی، پاکستان کے جو اہل عساکر ہیں جی، وہ جب ادب کی طرف مائل ہوئے تو ان کی بڑی تعداد نے مزاح پہ توجہ دی، یس، ضمیر جعفری سے لے کے شفیق الرحمان تک، جی جی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یس، شعر میں تو جعفر طاہر صاحب کا نام ملتا ہے، جی، ہفت کشور، یس، اور پھر حال ہی میں محترم محمد حسن معراج جی، نثر میں نثر میں۔ کیا خوبصورت بہت شان، نثر، ریل کی سیٹی، ان کی ریل کتاب۔ کی سیٹی۔ جی یہ جاننا مشکل ہے کہ اس کی صنف کیا ہے۔ جی، وہ تاریخ ہے، ہاں جی، وہ سفر نامہ ہے۔ جی جی جی، یعنی کہ وہ رسول حمزہ توف والی کتاب والا حساب وہ جی، واللہ یہ اس پائے کی چیز ہے۔ جی، یہ اردو زبان چونکہ اس طرح سے عالمی سطح پہ اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، جی، ورنہ وہ کتاب تو بہت بھائی اعلیٰ، حروف زرین سے لکھنے کے کیا کہنے، قابل ہے۔ کیا کہنے، دیکھیے، شاعر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ جی، یہ جو تیر و تفنگ کی سنگلاخ زمین ہے، اس میں شعر کے لحن پہ، معنی پہ برگو بار آ سکتا ہے۔ شاعری میدان جنگ کا ایک ناگزیر حصہ رہی ہے پوری تاریخ عسکریات میں۔ بجا رجز ہوا کرتے تھے، خودی خواہ ہوا خودی خواں ہوا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ۔ پھر جو رجز پڑھے جاتے تھے اس میں قبیلے کی برتری، شخصی اوصاف، شجاعت، دلیری، اس سے متعلق اشعار پڑھنے کے لیے الگ سے ایک طائفہ ہوتا تھا، ایک گروہ جس میں خواتین بھی ہوتی تھیں۔ جی، یہ تو ہوئی بات میدان جنگ کی۔ جنگ کے احوال کے لیے ایک صنف سخن ہے جس کا کم لوگوں کو پتہ ہے، حماسہ۔ حماسہ لکھا جاتا تھا جو شاعری میں ہوتا تھا، اور ایک لمبی نظم کی صورت میں ایک جنگ کا احوال قلم بند کیا جاتا تھا۔
اب وہ قلم بند شاعر کرتا تھا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور وہ 100-200 صفحات کا حماسہ لکھ دے؟ نہیں. آپ تو 1000 برس سے بھی پیچھے چلے گئے. جی میر تقی میر نے جنگ میں حصہ لیا. جی ایسا ہی ہے. تو ایک شعر میں نے کہا تھا کہ میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں. میں دونوں محاذوں پہ لگاتار لڑا ہوں. آواز اٹھانا ہو کہ تلوار اٹھانا. واہ 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 واہ. تو شاعری، شعر یہ جنگ کا ایک حصہ رہے، اور صنف سخن کے طور پہ بھی انگریزی میں ایپک لکھی جاتی تھی. جی جی. جو ہمارے قدیم یونان کا ادب ہے، اوڈیسی ہے، اوڈیسی ہے، تو جنگوں سے متعلق ہے. تو بہرحال اس لیے مجھے اس میں کوئی تفاوت دکھائی نہیں دیتا. تاہم آج کے حساب میں، آج کے دور میں واقعی یہ بات تھوڑا مختلف لگتی ہے کہ ایک شخص جو کارگل کی جنگ لڑ رہا ہے، سیاچن گلیشیئر پہ بڑے مختلف اور مشکل ماحول میں رہ رہا ہے اور عسکری سروس سے وابستہ ہے، وہ شعر و ادب کے لیے اتنا زیادہ سیریس کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاح جو ہے وہ ہمارے عسکری کلچر کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایسے سختیوں کو کچھ اس کو ذرا منیمائز منیمل کرنے کے لیے وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے مزاح. اور کچھ ایسے لطیفے ہیں جنہیں ہم ملٹری سٹائل لطیفے بولتے ہیں یا پی ایم اے اسٹینڈرڈ لطیفے بولتے ہیں. وہ ناگفتنی ہوتے ہیں اکثر، لیکن یہ کہ ہم لوگ بہت مزاح کرتے ہیں. تو اس لیے لنگر کب بھی اسی میں آتی ہے. اچھا، کوئی آرڈر آنے سے پہلے اگر وہ گپ شپ کا موضوع بنے کہ یوں طرح کا کوئی آرڈر آ رہا ہے تو اسے ہم لنگر گپ بولتے ہیں. خیر، مجھے غزل سے، نظم سے، مائکرو فکشن سے، ناول سے، افسانے سے ایک ایسی لگن اور ایک ایسا لگاؤ تھا جو اس سارے عرصے میں کہ جو میں سروس میں رہا، 26 سال عرصہ، اس میں بھی میں رہا، مسلسل اس کے ساتھ جڑا رہا. اور میری کتابیں بھی سروس کے دوران میں آئیں اور ضابطے کے مطابق میں نے انہیں ISPR سے پہلے کلیئر بھی کروایا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پابندی ہٹ گئی. پھر آدمی تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے کہ تھوڑا آزاد سانس لے کر بھی لکھ سکتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے. لیکن میری ملٹری سروس کے اثرات ضرور آئے میری شاعری پر، میرے ڈکشن پر آئے، میرے مشاہدات پر آنا ہی جی آنا ناگزیر ہے. یس. برفاب جی آپ کا پہلا مجموعہ 2006 میں آیا. جی ایسے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کیا یہ سیاچن یا کارگل کا یا خسخانہ و برفاب؟ ہاں جی، نہیں، یہ اس میں زیادہ تر جو تجربات ہیں، زیادہ تر جو نظمیں ہیں، وہ اسی تجربے سے متعلق ہیں. منجمد تجربہ ہے وہ اس کے، اسی لیے برفاب اس کا نام بھی رکھا. اور اس میں ایک طویل نظم شامل ہے جو اپنی کہانی سناتی ہے کہ گلیشیئر کے اندر ایک عسکری ایک دراڑ جسے کریوس بولتے ہیں جو کئی میل گہری ہوتی ہے، جی جی، اس میں گر کے منجمد ہو گیا ہے. اب صدیوں بعد وہ برآمد ہوا ہے اور وہ ویسے کا ویسا ہے جیسا ابھی فوت ہوا ہے. اور یہ کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے. یہ ابھی بھی فرانس میں اور دوسرے کئی ملکوں میں گلیشیئر کے اندر منجمد باڈیز ملتی ہیں جو 80 سال پہلے، 90 سال پہلے غاروں کے اندر جی جو لوگ سیاح جی گئے ٹیمپریچر ڈراپ کر گئے جو ملتے ہیں. تو یہ نظم بالکل اسی طریقے سے کہانی سناتی ہے کہ میں اس طریقے سے گر گیا تھا اور میں منجمد ہو گیا. میرے ساتھی جو بہت اوپر میری آواز سن سکتے تھے لیکن میری مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ کنارے پر بیٹھے مجھ سے آخری سلام اور آخری پیام مجھے دیتے رہے، اور پھر میں منجمد ہو گیا اور اس خانہ برف کے اندر میں برف بن گیا. میں نے ایلپس میں ایک ایسے ذاتی تجربے سے گزرا ہوں جس پہ 23 برس کا ایک نوجوان جو میڈیکل کا طالب علم تھا اور اس کا شعبہ تحقیق ہی ٹیمپریچر تھا. وہ پھسل گیا اور چونکہ وہ
تحقیق کر رہا تھا تو وہ ہی نیو ہاں جی a few ways how to survive. یس اس بیچارے کی اذیت طویل ہی ہوئی. اذیت جو کام وہ 15 یا 20 منٹ میں ختم ہو جاتا وہ تو زیادہ وہ غریب 4.5-5 گھنٹے لڑتا رہا. جی. اور ایگزیکٹ جو آپ فرما رہے ہیں جی کہ ساتھی دیکھ رہے ہیں پہنچ نہیں سکتے. تو پھر اس نظم جب اتنے سال بعد وہ عسکری جو منجمد ہو گیا تھا وہ باہر آتا ہے تو پھر میں نے شاعرانہ انداز میں اس کی زبان سے اپنی کہانی گیاری والا جی تجربہ بھی تو اس کے بہت جی قریب جی آتا ہے بالکل نا. ایسا ہے. اچھا برفاب پہ آپ کو پروین شاکر نہیں وہ اگلی کتاب پہ ملا چاک سے اترے وجود پر. اس پر جو ایوارڈ ملا وہ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے, اسے پین انٹرنیشنل ایوارڈ کہتے آئی ہیں. سی. پین ایک تنظیم ہے جو برطانیہ میں 80-90 سال سے قائم ہے. ارے بھائی 1943 میں اس کا صدارتی خطبہ پطرس بخاری نے دیا. یس تو وہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جے پور میں غالباً وہ یس اجلاس بالکل ہوا بالکل. پین انٹرنیشنل بہت پرانی تنظیم بہت ہے پرانی تنظیم. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ پاکستان میں 2006 کا شاعری کا ایوارڈ میری کتاب برفاب کو ملا. برفاب کو جی ملا.